حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ جو ہے وہ ماہ ذی الحجہ ہے، جو اس ٹائم گزر رہا ہے۔ اس کے پہلے 10 راتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم اٹھائی ہے سورہ فجر میں کہ والفجر ولیال عشر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی اور 10 راتوں کی قسم، اور 10 راتوں کی قسم۔ اس مہینے کا شمار ان 4 مہینوں میں ہوتا ہے، یعنی ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب میں، جن کو حرمت والے مہینے میں کہا جاتا ہے، اور ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا کرنا منع ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے روایت ہے، جو اور امام بخاری نے اس روایت کو نقل کی ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ گھوم کر اس حالت پر آ گیا جیسے اس دن تھا جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ سال کے 12 مہینے ہیں، اور سال کے ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 اکٹھے یعنی ترتیب کے ساتھ ہیں۔ جو ترتیب کے ساتھ ہیں وہ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم کے مہینے ہیں، اور ایک ان سے جدا جو چوتھا مہینہ ہے وہ رجب کا ہے۔ اس یعنی ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال کا ثواب باقی ایام کے مقابلے میں زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عشرہ ذی الحجہ میں کیے جانے والے نیک اعمال دوسرے عام دنوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا جہاد بھی ان کے برابر نہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، مگر وہ شخص جو جان و مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور پھر ان جان و مال میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے، یعنی نہ جان اس کی واپس آئے اور نہ مال واپس آئے، یعنی وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے۔ اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ زیادہ عظمت والا ہے۔ ان دنوں میں کی جانے والی عبادت عام ایام کی بنسبت اللہ کے ہاں زیادہ محبوب ہے، اور ان دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کیا کرے۔ یعنی کیا تسبیح؟ یعنی زیادہ زیادہ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، اور تحمید یعنی الحمدللہ۔ اور یہ مسند عبد بن عبد حمید میں رقم ہے۔ اس مہینے کو یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ دین اسلام کا 5واں رکن، 5واں فرض، جو اہم ترین رکن ہے، حج کی ادائیگی بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحجہ رکھا گیا ہے کہ اس مہینے میں حج کے مناسک ادا کیے جاتے ہیں، اور یہ حج والا مہینہ ہے۔ یعنی 9 ذی الحجہ، اس مہینے کے مخصوص ایام کون سے ہیں؟ یعنی 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر فرض نماز کے بعد یعنی تکبیرات تشریق بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک، یعنی سب سے مقبول ترین اور افضل ترین عمل یہ ہے کہ اس میں یہ تکبیرات تشریق جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں، اور ہر نماز کے بعد ایک دفعہ فرض ہے، واجب ہے، اور 3 دفعہ آواز بلند پڑھنا سنت ہے۔ اس مہینے کے پہلے عشرہ کے مراد 9 جو دن ہے، پہلے 9 دن ہیں، ان کے روزوں کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، یہاں تک کہ اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب جو ہے 1 سال بھر کے روزوں کے برابر ہے، اور اس کی ایک رات کی عبادت بھی بے پناہ اجر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کے مقابلے میں عشرہ ذی الحجہ عبادت کے لحاظ سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دنوں میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور امام ابی داود نے اپنی سنن میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کو جس مہینے میں مکمل کیا ہے، ذی الحجہ کے ہی مہینے میں اسلام کو بحیثیت دین مکمل فرما دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہم یعنی ان کی امت کے اوپر مکمل فرمایا۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کی کتاب قرآن کریم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر وہ ہمارے اوپر نازل ہوتی، یعنی یہود کے اوپر نازل ہو جاتی، تو ہم اسے عید کا دن ٹھہرا لیتے۔ تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو یہودی کا جو آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ آج کے دن
ہم نے آپ کے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم آپ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی نعمتیں پوری کر دیں اور اسلام کو بصیغت دین آپ کے لیے پسند کر لیا ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اور ہم اس دن کو خوب جانتے ہیں۔ اور تو حضرت عمر نے آپ اس کا جواب دیتے ہوئے اس یہودی سے فرمایا کہ اس جگہ کو بھی ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور اس دن کو بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی وہ دن یوم عرفہ کا دن ہے، یعنی یوم عرفہ مطلب 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اور بروز جمعہ میدان عرفات میں وقوف فرما رہے تھے۔ یعنی اس دن 2 عیدیں جو تھیں وہ تھیں، ایک یعنی عرفہ کا دن ملا، یعنی 9 ذی الحجہ کا جو ذی الحجہ کا دن ہے وہ بڑی عظمت والا دن ہے۔ اس دن روزہ رکھنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، فضول میں عید کی شاپنگ اور اس قسم کے معاملات کے اندر ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ یوم عرفہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کے دن کے روزہ کا ثواب 1000 کے دنوں کے روزے کے برابر ہے۔ امام بیکی نے اس کو روایت کیا شعب الایمان میں، اور حضرت فضل سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن اپنی زبان، اپنی کانوں اور اپنی آنکھوں کی حفاظت کر لے تو اس دن سے لے کر دوسرے سال کے عرفہ کے دن تک اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور حضرت انس سے مروی ہے کہ حج کے 10 دنوں میں سے ہر دن کو 1000 دنوں کے برابر، جبکہ عرفہ کے دن کو 10,000 دنوں کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اور امام مسلم میں روایت ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ اپنے سے پہلے اور بعد والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پہلے 9 دنوں کو 8 دن جو ہیں ان کا روزہ 1 سال کے یعنی جو ہے اس ثواب رکھتا ہے دنوں کے برابر، مگر جو عرفہ کا روزہ ہے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ سال پہلے سال اور آنے والے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ 9 تاریخ یعنی یوم عرفہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابن مسیب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت باقی ایام کی بنسبت یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کے دن لوگوں کو کثرت کے ساتھ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو نماز عید ادا کی جاتی ہے۔ عید کا دن بھی فضیلت والا ہوتا ہے، اور عیدین کی راتیں ایسی مبارک راتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ان میں عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دونوں عیدوں یعنی عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی رات تو میں ثواب کی یقین رکھتے ہوئے عبادت میں مشغول رہا اور تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت والے دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ اس مہینے کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ کو اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کی جاتی ہے۔ اور حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ عید الاضحیٰ کے دن کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب نہیں ہے جتنا یہ قربانی کا خون زمین پر جو گرایا جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن قربانی کا جانور اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت آئے گا، اور قربانی کا خون زمین سے گرنے کے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے، لہٰذا تم خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ جامع ترمذی میں سے یہ روایت ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قربانی کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے روحانی باپ یعنی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہمیں قربانی سے کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ اور ام المومنین حضرت ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذو الحجہ کا پہلا عشرہ یعنی جیسے چاند نظر آیا تو ذو الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جاتا ہے، تو تم میں سے کسی کا ارادہ ہو کہ وہ قربانی کا تو اسے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ تراشے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس بھی بندے کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن چاند نظر آنے سے پہلے تراش لے، کہ بال نہ کاٹیں اور ناخن نہ تراشیں، یعنی جیسے چاند نظر آنے سے پہلے آپ اپنے بال اور ناخن تراش لیں۔ ان ایام میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جن ایام کی قسم کھائی ہے، جن 10 راتوں کی، ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل کریں، تیسرا کلمہ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اور تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور ان ایام کے 9 دنوں کا روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر ان 8 دنوں کا روزہ نہ رکھ سکیں تو یوم عرفہ یعنی جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کا تو لازمی اہتمام کیا جائے،
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے جو بابرکت والے ایام ہیں، ان جو ایام ہیں جن میں کوئی عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، تو وہ زیادہ محبوب اور فضیلت والی جو عمل ہے وہ ان 10 دنوں کا ہے۔ یعنی اگر کوئی اس سے زیادہ فضیلت والا ایک عمل یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد میں جائے اور پھر وہ اس کا نہ مال واپس آئے اور نہ اس کی جان واپس آئے، یعنی وہ مال اللہ کی راہ میں اس کا قربان ہو جائے اور جان بھی اس کے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے۔ ورنہ اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ اور یہ متواتر دن فضیلت والے، ویسے تو لیلۃ القدر ایک رات ہے، اس طرح شب برات ایک رات ہے، اس طرح لگاتار 9 یا 10 راتیں جو ہیں فضیلت والی وہ شاید ہی کہیں ہو۔ اسی طرح عیدین کی جو رات ہے وہ بھی فضیلت اور برکت والی رات ہے، اور اس میں رات میں بھی کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، فضول میں ٹائم پاس نہیں کرنا چاہیے۔